الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، 30ویں سپارے کی 29ویں سورت سورہ قریش، جس کی میں نے جو ہے وہ ابھی تلاوت کی ہے، اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے جو موضوع میں نے بنایا ہے، جو عنوان متعین کیا ہے، وہ ہے عبادت رب یا عبادت الہی، ربوبیت رب کا تقاضا ہے۔ یعنی اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو واقعی اپنا رب مانا ہے تو اب رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کریں۔ عبادت کے حوالے سے یہ سمجھ لیں، عبادت کا ایک مفہوم جو ہے وہ جامع ہے، وسیع ہے، اور ایک مفہوم جو ہے نا وہ ہے، آپ یہ سمجھ لیں محدود، یا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بس محدود اس کا جو ہے وہ ایک مفہوم لیا جاتا ہے۔ بالعموم ہم جو مسلمان ہیں، خاص طور پر پاکستان کے، یہ عبادت کا جو مطلب ہے وہ محدود ہی لیتے ہیں۔ اب یہ جو محدود ہے یا جو وسیع مفہوم ہے، اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ وسیع مفہوم کیا ہے۔ دیکھیں، انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عبد ہے، اور یہ عبد جو ہے یہ ایسی اصطلاح ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے عربوں کے اندر رائج تھی۔ اور عبد کس کو کہتے تھے؟ عبد کہتے تھے جس کو ہم آج اپنی زبان میں غلام کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، عبد اور معبود، معبود کون ہے؟ وہ جس کا وہ عبد ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب ایک غلام ہے اور ایک ہے آقا ہماری زبان کے اندر۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیدائش ہی نہیں ہوئی، تو اب اس عبد کی عبادت کون سی ہے؟ اس عبد کی عبادت ہے اپنے اس آقا کی فرما برداری، رضا جوئی، اس کی منشا کے مطابق جو ہے وہ اپنا جو بھی زندگی ہے اس کی مرضی کے مطابق گزارنا۔ اب اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، اس نے یہ ہر اعتبار سے اپنے آقا کی منشا جو ہے اس کو وہ پیش نظر رکھے گا۔ جو چیز اس کے مالک کو پسند ہے وہ اسی کو یہ پسند کرے گا، جس چیز سے وہ نفرت کرتا ہے اسی سے نفرت کرے گا، اپنے مالک کا وفادار رہے گا،
اور جو کام مالک کہے وہ کرے گا، جس کام سے روکے گا اس سے روک جائے گا۔ اس کا نام ہے عبادت اس وقت جب ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عبد تو اس وقت بھی موجود ہے نا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اللہ تعالی کی طرف سے انسانوں کو اپنا عبد قرار دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا عبد قرار دیا کہ یہ انسان میرے عبد ہیں، میں ان کا معبود ہوں۔ تو وسیع مفہوم پر کیا ہوا کہ انسان جو ہے جو بھی ایمان لایا ہے وہ شعوری طور پر اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارے۔ مطلب یہ ہے کہ اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی عبد ہونے کا تقاضا پورا کیا ہے۔ بے شک وہ نماز میں تھا، اور بے شک وہ روزے میں تھا، بے شک وہ حقوق العباد میں تھا، ٹھیک ہے نا، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی غلبے کی جد و جہد تھی، کسی میدان جنگ کے اندر جانا تھا، یا اللہ کے دین کی کبریائی جو ہے اس کا کام تھا۔ یہ سب عبد جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ عبادت کے تقاضے کے طور پر جو وہ کر رہا ہے، یہ سب عبادت ہیں، کیونکہ سب کچھ وہ معبود جو ہے، مالک جو ہے، اس کی رضا جوئی کے لیے جب وہ کیا جا رہا ہے وہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو یہ مفہوم ہے۔ البتہ ایک اس کا محدود مفہوم بھی ہے، اور وہ محدود مفہوم کیا ہے کہ عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا، اور ہم آج کے مسلمان صرف اسی کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، مثلا کسی سے آپ جو ہے وہ کہیں کہ فلاں آدمی کدھر ہے، تو آپ کہیں کہ وہ عبادت میں مصروف ہے، تو فوراً ہمارے ذہن میں کیا چیز آئے گی؟ ہمارے ذہن میں یہ تو نہیں آئے گی کہ وہ جہاد کر رہا ہے۔ ہاں؟ ہمارے ذہن کے اندر جو ہے وہ جو بات آئے گی وہ یہ آئے گی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کوئی جو ہے وہ نفل پڑھ رہا ہے، کوئی فرض پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، اس سے زیادہ بات کوئی نہیں ہمارے ذہن میں آئے گی۔ یہ وہ محدود جو ہے وہ تصور جو ہے وہ بن گیا۔ بہرحال یہ دونوں تقاضا ہے، اس لیے کہ اگر واقعتاً عبد کے طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ انسان نے اللہ کے آگے پیش کیا تو اب اسے عبادت کرنی ہے، اور وسیع مفہوم میں پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ گزارنی ہے۔ اچھا، یہ تو تھی وہ موضوع جو تھا نا، اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی۔ اب یہ سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو یہاں جو ہے وہ آباد کیا تو یہاں کے حالات جو ہے وہ روزی روٹی کے حوالے سے، معاش کے حوالے سے موزوں نہیں تھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا بھی آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی اولاد میں سے ایک اولاد جو ہے اس کو جو ہے وہ تیرے اس محترم گھر کے پاس جو ہے وہ آباد کر رہا ہوں، اور یہ وادی جو ہے غیر ذی زرع ہے، یعنی یہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، اور اے اللہ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ان کے لیے کوئی روزی روٹی جو ہے وہ اس کا بھی انتظام کرنا۔ اور میں اکثر و بیشتر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم عام طور پر کہتے ہیں جی
روٹی کی فکر بندے کو نہیں ہونی چاہیے، تو ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ فکر ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو سورہ بقرہ کے اندر بھی آیا، انہوں نے روٹی روزی کی دعا مانگی ہے. تو اس کی بھی یہ انسان کی ضرورت ہے. وہ بہت زیادہ ہی جب آدمی، اصل میں جب آدمی نے عملی رستہ اختیار نہ کرنا ہو تو پھر وہ فرضی باتیں جو ہے وہ جیسے آئیڈیالزم اس کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ورنہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنی اولاد کے بارے میں فکر ہے کہ یہ روٹی کہاں سے کھائیں گے. بہرحال انہوں نے دعا مانگی بھی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ اولاد کے لیے کس طرح انتظام کیا. نمبر ایک دیکھیں، یہ آپ نوٹ کریں گے کہ ہر زمانے میں جو معاشی سسٹم ہے نا وہ بدلتا رہا ہے. یعنی آج سے 50 سال پہلے کس طرح کا معاشی نظام تھا، آج کیسا ہے، اور آج سے جو ہے وہ 50 سال 100 سال بعد کیسا ہوگا، وہ مختلف ہوگا. بہت سے پیشے ختم ہو گئے، جابز ختم ہو گئی، نئی کریٹ ہو گئی جن کو کوئی سوچتا ہی نہیں تھا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو وقت کے ساتھ ساتھ روزی کا یہ انتظام کرنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی طرف جب وہ انس پیدا کر دیا لوگوں کا. اچھا، جب وہ ان کی طرف ان کو وہ محبت ہوئی، انس ہوا، تو اس کے ساتھ ہی پھر یہ اللہ تعالیٰ کا گھر بھی ہے. اچھا، اب لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں عبادت کے لیے، اور ظاہر بات ہے کہ وہاں قربانیاں کرتے ہیں تو وہ گوشت کدھر جاتا ہے، وہ ان کے لیے بندوبست ہو گیا، ٹھیک ہے نا. وہ ان کے لیے اس طرح بندوبست ہو گیا. یہ سمجھ لیں یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ہم کہتے ہیں جی سال میں ایک دفعہ قربانی ہوتی ہے، نہیں، سارا سال لوگ اپنی نیاز جو ہے وہ قربانی وہاں جا کر کریں گے، ٹھیک ہے نا. اللہ کی نفلی قربانیاں، نیاز، وہ اس طرح جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا. اچھا، پھر آہستہ آہستہ جس طرح آبادی زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر ایک معاشی نظام بھی ڈیولپ ہونے لگ گیا. ساتھ کو چھوٹی موٹی دکانیں بننے شروع ہو گئی. اور ظاہر ہے وہ دکانیں کس نے بنانی تھی، وہ مقامی لوگوں نے بنانی تھی نا. تو باہر والوں نے تو آ کر جو ہے وہ خرید و فروخت کرنی تھی. اچھا، اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں کسی جگہ پہ کوئی منڈی لگتی ہے، مال منڈیاں اکثر لگتی ہیں، کوئی میلہ ہوتا ہے نا، ویران سی جگہ پر کوئی سرکس آ کے لگ جاتی ہے، کوئی میلہ لگ جاتا ہے، تو اس وقت وہاں کتنی رونق ہو جاتی ہے، کتنی دکانیں چل پڑتی ہیں. وہ 2 دن کا ہے یا 3 دن کا ہے، اور چوتھے دن آپ جائیں تو وہاں ویران ہوتا ہے. کیوں؟ انسان چلے گئے نا، انسانوں کے ساتھ ہی ہے یہ سارا کچھ. تو جیسے جیسے انسان بڑھے تو یہ بزنس بھی شروع جو ہے وہ ہو گیا. اب جب مزید یوں سمجھ لیں کہ اس بزنس یا معاش کے حوالے سے جو ہے وہ مزید کچھ دور بدلا، تو اب تجارت وغیرہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے کنٹرول کے اندر جو ہے وہ دے دی. یعنی یہ تجارت بھی کرنے لگ گئے. جو قریش تھے یا ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو اولاد تھی، یہ تجارت پر بھی ان کا جو ہے وہ ہولڈ ہو گیا، ان کا قبضہ ہو گیا. اچھا، یہ تجارت جو ہے ان کے ہاتھ میں کیسے آئی، یہ بھی ایک تاریخ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کوئی 150 یا 200 سال پہلے کی بات ہے. یمن کے اندر جو ہے وہ ایک قوم آباد تھی، مسلمان تھے، اور اللہ ان سے بڑا خوش بھی تھا. قرآن حکیم میں سورہ سبا میں اس کا ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بہت رزق دیا، اور ان کو ایسی سرزمین دی جو بڑی زرخیز زمین تھی. انہوں نے
اس زمانے میں ڈیم بنا کر اپنی زمین جو ہے اس کو سیراب وہ کرتے تھے، تو تجارت پر بھی انہی کا کنٹرول تھا۔ سورہ سبا کے اندر اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، اور مکے والوں کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 14، 15، 16 اس میں یہ مضمون جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے قوم سبا کے گھر جو ہیں یا ان کا شہر جو ہے یا ان کا ملک جو ہے اس میں بھی ایک رہنمائی ہے کہ جن کے باغات تھے دائیں اور بائیں، اور جن کی تجارت تھی شام کی طرف جو ہے وہ، اور رات اور دن تجارت وہ کرتے تھے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان فرمایا کہ ہم نے ان کو ایسا ماحول دیا تھا کہ رات اور دن جو ہے وہ تجارت کرو، لیکن پھر وہ ناشکری کرنے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ مکے والوں کو یہ بات بتا رہا ہے، سورہ سبا مکہ میں نازل ہوئی ہے نا، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ پھر انہوں نے ناشکری کی، اور ناشکری ہوئی تو ان سے رزق جو ہے وہ چھین لیا، جو اللہ کی طرف سے ان پہ اوپر مہربانی تھی وہ واپس کر لی گئی، روک دی گئی۔ اچھا، اب اس کا سبب ایسا نہیں کوئی بنا کہ آپ سمجھیں کہ کوئی فرشتوں کی فوج آئی تو انہوں نے جو ہے وہ ان کا رستہ روک دیا، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ جو سیلاب آیا اور وہ اس طرح کا جو ہے وہ سسٹم بنا کہ وہ جو بند تھا ٹوٹ گیا ڈیم کا، تو پانی بہت زیادہ تھا اس میں، اس نے سارا علاقہ جو تھا اس کو بنجر کر دیا۔ جس طرح بھی آپ کہتے ہیں اس زمانے میں کون سی اتنی ٹیکنالوجی تھی کہ وہ دوبارہ آباد کر لیتے، یہاں تک کہ ان کو جو ہے وہ وہاں سے پھر کوئی مر گئے ہوں گے، کوئی اجڑ گئے ہوں گے۔ اور یہ جو مدینے کے اندر دو قبیلے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے وقت وہاں موجود تھے، اوس اور خزرج، یہ وہاں سے ہجرت کر کے اس زمانے کے اندر جو ہے وہ یہاں کا مدینے میں آ کر آباد ہوئے۔ یعنی وہ علاقہ ان کا، حالانکہ وہ بڑا زرخیز علاقہ تھا لیکن اب وہ اجڑ گیا تھا، تو یہ یہاں آ کر جو ہے وہ آباد ہو گئے، کوئی اور ہوں گے ادھر ادھر چلے گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سورہ سبا کے اندر آیت نمبر 16 میں فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، مکے والو یہ جزا تھی جو ہم نے اس قوم سبا کو دی ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ، تو کیا ہم ناشکروں کو اس کے علاوہ کوئی اور جزا دیں گے؟ کیا مطلب ہے کہ کیا ہم جو ناشکرے ہیں ان کو مالا مال کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال جو ہے نا وہ یہ جو ان کے اوپر جو ہے وہ یہ آفت آئی یا سیلاب آیا، تو اس کے نتیجے میں یہ تجارت جو تھی یہ پھر اور مختلف، جو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو مختلف گروہ تھے، اور اس میں خاص طور پر جو ہے وہ جو یہ قریش تھے ان کے ہاتھ میں بھی آ گئی۔ اصل میں یہ سمجھ لیں کہ یہ تجارت کیسی تھی، ایک طرف ہے یمن اور ایک طرف ہے شام اور فلسطین۔ اس زمانے کے اندر ایشیا اور یورپ کو کوئی رستہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، کہ ایشیا سے یورپ جائیں۔ سمندر کا رستہ اس وقت معلوم ہی نہیں تھا، سمندر جو ہے وہ بہت بڑی بلا تھی، اور جو خشکی کا رستہ تھا وہ یہی بنتا تھا کہ یمن سے جو ہے وہ فلسطین تک یا شام تک، اور اس کے درمیان میں ہے صحرا، اور وہ صحرا جو ہے وہاں آباد ہیں عرب۔ لہذا عربوں نے پھر یہ جو ہے وہ قوم سبا کے بعد عربوں نے پھر یہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا گرفت کر لیا۔ اب زمانہ بدل گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ان کے لیے بنا دیا، اس کو تباہ کیا، ان کو موقع دے دیا
اور انہوں نے کیا کام شروع کیا؟ انہوں نے وہی کام شروع کیا جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرکوں والے کرتے ہیں. مطلب کراچی سے مال اٹھایا، پشاور میں جا کر ان لوڈ کر دیا. ٹھیک ہے، پشاور سے اٹھایا، کراچی جا کر یا کسی اور جگہ جاؤ. اب جو ایشیا کے تاجر ہوتے تھے وہ اپنا مال جو یورپ پہنچانا چاہتے تھے تو وہ پھر کیا کرتے تھے؟ وہ لا کر اس کو سمندر کے راستے اس کو لے آتے تھے یمن کی جو عدن کی بندرگاہ ہے یہاں. اب یہاں سے آگے پھر اونٹوں والے جو ہے، اور چونکہ اس علاقے میں رہتے تھے یہ لوگ عرب، تو یہ پھر اس کو جو ہے وہ اٹھاتے تھے اور لے جاتے تھے جو ہے وہ وہاں، اور فلسطین یا شام لے جاتے تھے. اور وہاں سے مال کسی وپاری کا جو ہے وہ اٹھاتے تھے تو وہ یہاں آ کر جو ہے وہ اتار دیتے تھے. اسی میں یہ اپنا کاروبار بھی کرتے تھے، کئی بعض لوگ اپنا بھی کرتے تھے. اس طرح کا جو ہے وہ سلسلہ ان کا جو ہے وہ چلتا تھا اس کے اندر. اچھا، یہ جو ہے نا وہ یہ جو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو فتح جو ہے وہ نصیب ہوئی نا، یا وہ جہاد ہو رہا تھا، مکہ فتح ہونے والا تھا، اور وہ سورہ توبہ کے آغاز کے اندر آیتیں بھی آئی تھیں کہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے اب چوائس یہ ہے کہ یا تو وہ عرب کو چھوڑ دیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے. تیسرا آپشن کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں. اچھا، یہ کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے. آدمی کے ذہن کے اندر حالات کو دیکھ کر کچھ خدشات آ جاتے ہیں، اور مسلمان بھی ظاہر بات ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اب لوگ تو عام اسلام کے اندر آ رہے ہیں نا، مسلمان عام لوگ ہو رہے ہیں، تو لہذا ضروری نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں کے خدشات تھے، بے شک وہ نئے ہی آنے والے لوگوں کے خدشات ہوں گے. وہ خدشات کیا تھے؟ وہ خدشات یہ تھے کہ اگر یہ لوگ یہاں سے چلے گئے، مشرکین چلے گئے، تو پھر یہ ہماری معاش کا کیا ہوگا؟ وہ میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ میلہ لگا ہوا بندوں کی وجہ سے. تو اگر کوئی وہاں کوئی اس طرح کی بات آ جائے کہ پولیس والے ادھر بھی کھڑے ہو جائیں کہ بندہ ادھر کوئی نہیں جانے دینا، تو پھر ادھر تو بندہ کوئی نہیں جائے گا، تو وہ میلہ کس نے دیکھنا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ میلہ تو چل رہا ہے بندوں کی وجہ سے. تو بندے آ رہے ہیں کیونکہ حرم کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، ان کا ایک مذہب ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر ہماری جو یہ معاش کا سب سے بڑا سورس ہے یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو یہ مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں، پلید ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. یعنی کہ سن 9 کے حج کے موقع کے اوپر یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے 9 تک انہوں نے حج کیا ہے، مشرکین نے 8 میں بھی حج کیا، حالانکہ مکہ 8 میں فتح ہو گیا تھا، 8 اور 9 میں انہوں نے حج کیا ہے. تو فرمایا بس ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ مسجد حرام کے پاس نظر نہ آئیں. اب وہ جو اندیشہ ہوا مسلمانوں کے دلوں میں بھی، اگر یہ چلے ہی گئے تو پھر یہ تو سارا سسٹم ہی جو ہے وہ ہو جائے گا نا، گڑبڑ ہو جائے گا. تو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر تمہیں اندیشہ ہے معاشی تنگی کا، غریبی کا، یعنی پھر تو ہمارے معاشی سسٹم ہی بیٹھ جائے گا اگر یہ چلے گئے. تو فرمایا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ کوئی بات نہیں، نکالو ان کو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے جو ہے وہ غنی کر دے گا اگر اللہ چاہے گا. ان اللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والا ہے.
تو یہ جو ہے نا وہ ایک میں نے اس لیے بتایا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ایک معاش کا سیٹ نظام تھا، اس کے حوالے سے جو انسانوں کی سوچ تھی وہ اس کو کتنا مضبوط سمجھتے تھے. جب دیکھیں ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر اب یہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے اس علاقے کا، یہ غلہ منڈیاں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ذریعے سے ایک سسٹم کسانوں کا جو وہ چل رہا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی آج حکومت نے غلہ منڈی بند کر دی ہے، تو آپ سمجھتے کتنے پرابلم، شاید پرابلم حل ہو جائیں گے، لیکن فوری طور پر تو ایک کسان سوچے گا نا کہ جی یہ میرے لیے مسائل ہیں. میں آڑتی کے پاس جاتا ہوں، میں وہاں جا کر جو ہے یہ چیز لے لیتا ہوں، اپنی جنس بیچ دیتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو اس سے پیسے لے لیتا ہوں. تو یہ تو پھر جو وہ ایک دم ایک اندیشہ پیدا ہوتا ہے نا، کوئی جو بھی سسٹم بنا ہوا ہو اس کی وجہ سے. تو یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں سورہ توبہ کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا. اب اس کو جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں سورہ مبارکہ کو. فرمایا لِإِيلَافِ قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے. مانوس کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ آدمی جو ہے نا اس کا انس پیدا ہو جائے، محبت. یعنی یہ محبت آپ ایسے ہی نہ سمجھے کریں کہ وہ جی مرد اور عورت کے اندر ہی محبت ہوتی ہے. محبت آپ کو اپنے کھیت سے بھی ہو سکتی ہے، اپنی دکان سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک آپ کو اپنی نوکری سے بھی ہو سکتی ہے، اپنے پیشے سے بھی محبت ہو سکتی ہے، انس. تو یعنی اس تجارت سے ایک انس پیدا ہونے ان کو ہو جائے. تو کیونکہ اگر انس پیدا نہیں ہوتا تو پھر آدمی بے چین سا رہتا ہے نا. ہاں، اگر آپ نوکری بھی آپ نوکری میں آپ کا وہ انس نہیں پیدا ہوا تو بے چینی پیدا ہو جائے گی. تو فرمایا کہ لِإِيلَافِ قریش، تاکہ قریش جو ہیں، اس لیے کہ قریش جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ایک انس پیدا ہو. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اور مطلب یہ ہے کہ اس لیے کہ ان کے جو ہے وہ کاروان ہیں، کاروان سے مراد قافلے، اونٹوں کی ڈار جاری ہوتی ہے نا، یا آج کل ٹرکوں کی ڈار ہوتی ہے. سمندر کے اندر بحری شپوں کی پھر لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور اس زمانے میں تو ظاہر ہے پھر اونٹوں کی ڈاریں ہوتی تھی نا. تو یہ کاروان تھا، جو تجارتی قافلہ، تجارتی کاروان، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو فرمایا کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تاکہ ان کے اندر وہ انس پیدا ہو اور ان کے قافلے جو ہے وہ گرمی اور سردی جو ہے وہ چلیں، ان کو رغبت ہو. اصل کے اندر عرب کے اندر تو بڑی گرمی پڑتی تھی، سردی زیادہ نہیں پڑتی تھی. لیکن جب یہاں سردی کا موسم ہوتا تھا تو اس وقت ان کے لیے بڑی کشش ہوتی تھی وہ یمن کی طرف، کیونکہ وہاں کا موسم گرم تھا. تو اس کے وہاں یمن کے علاقے جا وہ گرم تھے. جیسے ہمارے لوگ ہیں یہاں، ان کے اندر دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، گرمی کا موسم ہو تو کہتے ہیں ناران کا غان جاتے ہیں. تو اس طرح ان میں ایک شوق بھی ہوتا تھا کہ بھئی ٹھنڈ کا سیزن ہے تو یمن جاتے ہیں. اور پھر جب یہاں جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ گرمی پڑ رہی ہے تو پھر ان کو بڑی اٹریکشن ہوتی تھی فلسطین اور شام کی، کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے تھے. تو پھر اس طرف جو ہے وہ چلیں، شوق کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں، تاکہ گرمی اور سردی جو ہے وہ ایک تو تجارت ہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انس بھی ہے، وہ چلیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اب یہ ہے وہ بات. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے انس پیدا کیا، ماحول بنایا تمہارے لیے، اور تجارت تمہارے کنٹرول کے اندر جو ہے وہ دی. تو اب تمہیں چاہیے اچھا یہ بھی سمجھ لیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قریش کو خاص طور پر جو اجارہ داری دی، اس اجارہ داری کا ذریعہ کس چیز کو بنایا؟ اللہ کے گھر کو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ سارے عرب جو تھے وہ ٹھیک ہے وہ مشرک تھے، بت پوجتے تھے، لیکن مذہبی طور پر وہ اپنا آقا کس کو مانتے تھے؟ مذہبی طور پر وہ مکے کے جو مطلب یہ ہے کہ یہ متولی تھے نا، ان کو وہ اپنا لیڈر مانتے تھے، مذہبی لیڈر ان کو ہی مانتے تھے، مذہبی رہنمائی ان سے لیتے تھے، اسی لیے تو وہاں حج کرنے آتے تھے۔ تو حج کروانا کس نے ہے؟ متولی نہیں کروانا ہے نا۔ اچھا مسئلے وہاں اب بھی آپ چلے جاتے ہیں وہاں، تو اب آپ کو کوئی مسئلہ بن گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کس سے پوچھنا ہے؟ کسی مولوی سے پوچھنا ہے نا۔ تو وہاں کون بتانے والا ہے؟ ابو جہل ہے، امیہ بن خلف ہے، یہ سارے مسئلے ہی بتانے والے ہیں نا اس وقت کے حساب سے، ٹھیک ہے نا؟ مسائل بھی بنتے ہیں عبادت کرتے ہوئے، پھر آپ کو مسائل بھی بننے ہیں، تو ان مسائل کا پھر آپ نے کہاں سے حل ڈھونڈنا ہے؟ وہ آپ کو انہوں متولیوں نے بتانا ہے، یہ مذہبی رہنما ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے جو ہے وہ پورے عرب میں ان کی عزت ہے، اور پورے عرب میں ان کے قافلے جو ہے وہ بغیر گارڈ اور سکارڈ کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ کیا ہے، عرب میں تو کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی قافلہ جاتا ہے اس کو اپنے ساتھ حفاظتی دستے رکھنے پڑتے ہیں، نہیں رکھتا تو کوئی بھی لوٹ مار ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے قافلے کے اوپر کوئی حملہ اس وجہ سے نہیں کرتا تھا کہ یہ ہمارے پیروں کا قافلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہمارے علاقے میں ان کا قافلہ لٹ گیا تو جب کل کو ہم جائیں گے وہاں مکہ میں عبادت کے لیے اپنے یا عمرے کے لیے، تو یہ ہمیں تانے دیں گے کہ تمہارے گاؤں میں تمہارے علاقے میں ہمارا قافلہ لٹا ہے نا، جس طرح کہتے ہیں تم ذمہ دار ہو۔ الٹا لوگوں کو جب پتا چلتا تھا کہ ہمارے علاقے میں قریش کا قافلہ آ گیا ہے، وہ ان کی حفاظت کرتے تھے کہ ہمارے علاقے سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے، تاکہ کوئی الزام جو ہے وہ ہمارے علاقے میں نہ آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پورا عرب کے اندر جو ہے وہ پھر اس وجہ سے ان کا زیادہ کنٹرول جو ہے وہ تجارت کے اوپر ہو گیا نا۔ تو فرمایا کہ یہ جو تجارت پر ان کا کنٹرول ہے، یہ اس گھر کی برکت ہی ہے نا، یا اس گھر کے ساتھ ہی نسبت کی وجہ سے ہے نا۔ تو فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو تو چاہیے کہ یہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، رب هذا البیت، جو ان کا بھی رب ہے اور اس گھر کا بھی رب ہے، خانہ کعبہ کے بھی جو ہے وہ رب ہے، تو اس گھر کے رب کی جو ہے وہ عبادت کریں۔ اور عبادت کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ زندگی جو ہے وہ اس مالک کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ گزاریں پوری زندگی، ٹھیک ہے؟ اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتا رہے ہیں کہ مالک کی رضا کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر جو ہے وہ توجہ کریں، کیونکہ اصل میں یہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ تمہیں ہمارے رسول جو ہے وہ عبادت کا جو صحیح مفہوم ہے، جو صحیح تقاضا ہے عبادت رب کا، وہی بتا رہے ہیں نا۔ تو تم کم از کم اس بات کا خیال کرو کہ اس گھر کی بدولت تمہیں جو اتنا اس نے جو ہے وہ معاشی طور پر جو ہے وہ آسودگی دی ہے، تو اب تم جو ہے نا وہ اس رب کا تو خیال کرو، اس کی عبادت کی فکر تو کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو بھوک میں جو ہے وہ کھانا دیا۔ یعنی وہ شروع کے اندر گفتگو میں نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، کوئی حالات نہیں ہے،
تو اس میں ان کے لیے بندوبست کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. یہ نہیں کہ اوپر سے من و سلوا پکا کے بھیجا ہے بس اسی طرح ہی اللہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور ان کو امن دیا خوف میں. یہ بھی میں بتا چکا ہوں. کون سا خوف؟ عرب میں تو کوئی حکومت ہی نہیں ہے، اور جو قافلہ بھی چلتا ہے اس کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے. یعنی پرائیویٹ بھی دوسرے بھی لوگ کام کرتے تھے نا، لیکن دوسرے لوگوں کو یہ تحفظ حاصل نہیں تھا جو ان کو حاصل تھا. پیروں کے قافلے کو جو تحفظ حاصل تھا وہ عام لوگوں کے جو عرب کے رہنے والے جو یہ کام کرتے تھے نا تجارتی، ان کو تحفظ حاصل نہیں تھا. جب آپ بھی کوئی کام کسی کمپنی سے کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کمپنی جو ہے نا اس کا ریپوٹیشن اچھی ہے، اس کو ہم نے لاہور سے کل مال لوڈ کروایا تھا اور اس نے صبح ہمیں یہاں ڈلیوری دے دی. اچھا، دوسری طرف یہ ان کو 1 مہینہ ہم نے سامان وہ کروایا تھا، مہینے کے بعد آ کر ہم کو ملا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح پھر ان کا جو ہے نا وہ ظاہر بات ہے ہر آدمی کہتا تھا مال ان کو دینا ہے، کیونکہ ان کو دیا ہوا مال جو ہے وہ تحفظ کے ساتھ جو ہے وہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کے نخرے بھی جو ہے وہ تھے. ظاہر ہے جس کا کام چل جائے پھر اس کے نخرے بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کے گھر کی وجہ سے تھا. تو فرمایا وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور خوف کے اندر جو ہے وہ ان کو امن دیا ہے اس نے. ان کی تجارت چل رہی ہے، عروج پر ہے. تو یہ ہے جی اس ماحول میں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے. اہل مکہ جو ہیں، مشرکین مکہ جو ہیں، قریش جو ہیں خصوصاً، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہارے اوپر انعامات کیے ہیں، تمہارے لیے اس وادی غیر ذی زرع ان کے اندر جو ہے وہ رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے. تو تمہارے اندر ایک رسول آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تمہیں تمہارے معبود، آقا، مالک، اس کی عبادت کا جو صحیح مطلب ہے وہ سمجھانے آئے ہیں. لہٰذا تم ان کی مخالفت کر رہے ہو، اور تم یہ نہیں سوچ رہے کہ تمہیں اس مالک کی جو ہے وہ عبادت کرنی ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کی بات دھیان سے سنو اور اللہ کے بندے بن جاؤ. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.